السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ سنیں گے بجنگ آمد کا لاسٹ ایپیسوڈ۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک اور ہونی رات گزر گئی۔ دن کا اجالا پھیل گیا۔ یہ عید کا دوسرا روز تھا اور موت کے گھیرے میں ان کا چوتھا روز۔ ماں ہند تو ویسے ہی بے ہوش پڑی تھی، لیکن ان تینوں کو لگ رہا تھا کہ وہ دھیرے دھیرے یقینی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نکاحت نے اب ان کے جسموں کے علاوہ ان کے ذہنوں میں بھی عجیب سی بے حسی بھر دی تھی۔ کسی وقت تو یوں لگتا تھا کہ اچانک ماں ہند کی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی اور وہ اسے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آج رات پھر ان جنونی بھیڑیوں نے انسانی گوشت کا ذائقہ چکھا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس گوشت نے ان کی بھوک کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھایا ہے۔ وہ بار بار تہہ خانے کے زیریں دروازے کی طرف اور اوپر روزن کی طرف اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے۔ ان کے مسلسل ضربوں نے روزن کے گرل کے آہنی ڈیزائن کو 2-3 جگہوں سے شکستہ کر دیا تھا اور یوں لگتا تھا کہ یہ گرل اب کسی بھی وقت اپنی جگہ چھوڑ جائے گی۔ اجالا ہونے کے بعد 41 سالہ اروبا نے ہمت کی اور خود کو جیسے گھسیٹتی ہوئی اوپر روزن تک پہنچی۔ اس کی نگاہ کو احسن خان اور عادی کی بچی کھچی لاشوں کے منظر نے بری طرح مجروح کیا۔ بھوکے جانوروں نے عادی کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے بھی گوشت نوچ لیا تھا۔ اس کے لمبے بالوں کے گچھے اور گلابی قمیض کے ٹکڑے ہوا سے ادھر ادھر حرکت کر رہے تھے۔ منظر دردناک تھا۔ اروبا نے اس منظر سے توجہ ہٹا کر اپنی نگاہ سیاہ رنگ کے اس پستول کی طرف مرکوز کر دی جو کل رات عادی کے ہاتھ سے نکلا تھا اور فرش پر لڑک گیا تھا۔ وہ پسٹل کو دھیان سے دیکھنے لگی۔ اسے اس کا سیفٹی کیچ نظر آ رہا تھا اور ٹریگر بھی۔ اس کے نانا نے اسے بتایا تھا کہ پستول یا ریوالور کو تھامنا کیسے ہے، اس سے نشانہ کیسے لینا ہے، اس کا جھٹکا کیسے برداشت کرنا ہے۔ کبھی کبھی وہ اسے رہائش گاہ کے وسیع باغیچے میں لے جاتے اور محفوظ طریقے سے اسے فائر کرنا سکھاتے۔ یہ سب کچھ اروبا کے حافظے میں محفوظ ہو چکا تھا اور پتہ نہیں کیوں آج صبح سے اسے لگ رہا تھا کہ اپنے بچوں کی زندگی کے لیے اسے باہر نکلنا ہوگا، اس پسٹل تک پہنچنا ہوگا۔ وہ سیاہ رنگ کے پسٹل کو بغور دیکھتی رہی۔ اس کی اسلحہ شناسی نے اسے بتا دیا تھا کہ پسٹل کے میگزین میں 10-12 گولیاں تو ضرور ہیں۔ پسٹل ایک کیاری کے قریب پڑا تھا۔ کیاری کا برآمدے سے فاصلہ 10-15 قدم کے لگ بھگ تھا۔ وہ ہر چیز کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے جسم میں شدید نکاحت کے باوجود ایک لہر سی چلنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ ایک باہمت فوجی کی نواسی تھی۔ وہ لڑے بغیر ہتھیار نہیں ڈال سکتی تھی۔ اسے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر اپنے جاں بلب بچوں کے لیے ایک آخری کوشش کرنا تھی اور ہر صورت کرنا تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں ماما؟ نیچے سے حریم کی نحیف سی آواز ابھری۔ کچھ نہیں۔ وہ نظر آ رہے ہیں؟ حریم نے پوچھا۔ اشارہ بھیڑیوں کی طرف ہی تھا۔ نہیں، لگتا ہے باڑ کے پیچھے ہیں یا پھر پچھلے احاطے میں۔ وہ کرسی سے نیچے اتر آئی۔ حریم کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ ابھی تک بخار میں پھنک رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے پرتشویش انداز میں اپنا چہرہ اروبا کے کان کے پاس کیا اور سرگوشی میں بولی، ماما، باریال کا خون بند نہیں ہو رہا۔ شاید ٹانگ کی کوئی بڑی رگ بھی کٹ گئی ہے۔ ساتھ ہی وہ سسک پڑی۔ اروبا نے اسے کندھے سے لگایا اور تھپکی دے کر بولی، حوصلہ رکھو اور اللہ سے مدد مانگتی رہو۔ وال کلاک کی سوئیاں اب صبح 8 بجے کا وقت بتا رہی تھیں اور یہی لمحے تھے جب اروبا اور حریم نے ایک بار پھر سنسان سڑک پر گاڑی کی آواز سنی۔ باریال تو گہری غنودگی میں تھا۔ وہ دونوں تڑپ کر اوپر روزن کے پاس پہنچ گئی۔ انہیں یوں لگا کہ ڈرائیو وے سے آگے مین گیٹ کے پاس کوئی گرے کلر اسٹیشن وین کھڑی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے 2 افراد کو دیکھا جو ہاتھ کھلے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر کسی کو پکار رہے تھے۔ تب وہ اندر آ گئے۔ دونوں نے پینٹ اور چرمی جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ یکایک اروبا کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئیں۔ یقیناً حریم کی بھی یہی کیفیت تھی۔ وہاں ڈرائیو وے پر عمر کھڑا تھا۔ اس کے ساتھی کو بھی تھوڑی سی دقت کے ساتھ انہوں نے پہچان لیا۔ وہ عمر کا قریبی دوست جرنلسٹ محسن تھا۔ ایک بندہ غالباً اور بھی تھا، لیکن وہ ابھی تک گیٹ کی دوسری طرف گرے اسٹیشن وین کے اندر ہی تھا۔ عمر اور محسن ذرا جھجکتے ہوئے آگے بڑھے۔ یہی وقت تھا جب اروبا اور حریم نے اپنی بچی کھچی توانائی کو جمع کیا اور پورے زور سے چلانا شروع کر دیا۔ آگے نہ آؤ، آگے بھیڑیے ہیں، آگے نہ آؤ۔ آواز مکمل طور پر عمر اور محسن تک نہیں پہنچی، تاہم اروبا نے عمر کو ذرا چونکتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ دونوں پھر پوری طاقت سے پکارنے لگیں، باہر نکل جاؤ، آگے نہ آنا، آگے بھیڑیے ہیں۔
حریم پکارنے کے ساتھ ساتھ اسٹیل کی ایک پلیٹ سے روزن کی گرل کو بھی پیٹ رہی تھی۔ آوازیں ان دونوں تک پہنچ چکی تھیں اور وہ ٹھٹک کر رک گئے تھے، شاید جاننا چاہ رہے تھے کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں اور ان کا مکمل مفہوم کیا ہے۔ آگے نہ آنا عمر، عروبہ گرل سے منہ لگا کر پھر چلائی، اور تب اس نے دیکھا کہ عمر اور محسن ڈرے ڈرے انداز میں الٹے قدموں پیچھے ہٹے، مگر جس تیزی سے انہیں ہلنا چاہیے تھا یہ وہ تیزی نہیں تھی۔ ابھی وہ چند قدم پیچھے ہی گئے تھے کہ قاتل بھیڑیے برآمدے کی طرف سے نمودار ہوئے اور ان دونوں کی طرف لپک گئے۔ بھیانک خطرے کو اپنے سامنے دیکھ کر عمر اور محسن پلٹے۔ چند قدم کے فاصلے پر لکڑی کا وہ سرخ کیبن تھا جو چوکیدار کی پوسٹ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جان بچانے کے لیے ان دونوں کو اس کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس کیبن میں گھس جائیں اور دروازہ اندر سے بولٹ کر لیں۔ بھوکے جانور عالم وحشت میں اس چوبی کیبن سے ٹکرائے۔ یہ کیبن ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ ان دونوں کا دفاع کر سکتا۔ اس کی سب سے بڑی حامی وہ تقریباً 2 فٹ ضرب 2.5 فٹ کا ہلا تھا جس میں شیشہ فکس تھا۔ 3-4 سیکنڈ کے اندر یہ شیشہ چکنا چور ہو گیا اور وہ 2-3 بھیڑیے اندر گھس گئے۔ یہ منظر قیامت خیز تھا۔ پھر عروبہ اور حریم نے دیکھا لکڑی کے کیبن کا دروازہ ٹوٹ کر کھلا اور عمر نکل کر بھاگا۔ محسن یقیناً بھیڑیوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ بھیڑیے خونی افریتوں کی طرح عمر پر جھپٹے۔ عروبہ عجیب ہیجانی انداز میں پکاری، آؤ حریم۔ وہ دونوں نیچے اتری اور دروازے کی طرف بڑھیں۔ تمام جانور گیٹ کی طرف تھے۔ یقینی بات تھی کہ اب اس دروازے کے پاس کوئی نہیں تھا۔ عروبہ نے بپھرے ہوئے انداز میں دروازہ کھولا اور حریم کے ساتھ باہر نکل آئی۔ اس کے ہاتھ میں کرکٹ کا وہی مضبوط بیٹ تھا جو وہ اس سے پہلے بھی ہتھیار کے طور پر استعمال کر چکے تھے۔ دروازے سے نکلتے ہی حریم نے وہ چھوٹے دستے کی کلہاڑی اٹھا لی۔ عروبہ نے دونوں بچوں کی حفاظت کے لیے آخری دروازہ باہر سے بولٹ کر دیا۔ ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر وہ دونوں سیڑھیوں کی طرف لپکی اور باہر آ گئیں۔ عروبہ آگے اور حریم ایک قدم پیچھے تھی۔ پھر انہوں نے وہ منظر دیکھا جو سینے کو شک کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ جو ان کی مدد کے لیے یہاں آیا تھا، اندیشوں کو بالائے طاق رکھ کر انہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا، موت کے گھیرے میں تھا۔ یہ جاگتی آنکھوں کا خواب لگ رہا تھا۔ 3 بھیڑیوں نے اسے گھیرا ہوا تھا۔ ان کی تھوتنیاں خون سے سرخ تھیں۔ عمر کے ہاتھ میں شاید ٹوٹے ہوئے چوبی کیبن کا ایک مضبوط لکڑی کا ٹکڑا تھا۔ وہ اس لکڑی کو چاروں طرف گھما رہا تھا اور قاتل جانوروں کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ایک بازو بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور چہرے پر خون کے چھینٹے تھے۔ اس کی یہ کوشش کسی طرح کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تھی۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ وہ ان کے مہلک شکنجے میں جکڑا جانے والا تھا۔ عروبہ جیسے ہر خطرے سے بے نیاز ہو چکی تھی۔ وہ چنگھاڑتی ہوئی اس بھیڑیے پر پل پڑی جو عمر کی چھاتی پر اپنے اگلے پنجے رکھ چکا تھا۔ حریم نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ بھیڑیا پلٹ کر حریم کی طرف آیا۔ وہ اندھا دھند کلہاڑی چلانے لگی۔ اس نے زنگ آلود کلہاڑی دونوں ہاتھوں میں تھام رکھی تھی اور اسے بس گھماتی چلی جا رہی تھی۔ عمر گر گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے ڈھال بن گئی تھی۔ یہ ایک گھمسان کا رن تھا۔ 8-10 سیکنڈ کے اندر عروبہ کا بیٹ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار برآمدے کی طرف بھاگی۔ وہیں ایک کیاری کے پاس وہ پسٹل پڑا تھا جو کل رات عدیل عرف عادی کے ہاتھوں سے چھوٹا تھا۔ دھوپ کی کرنیں سیدھی اس پسٹل پر پڑ رہی تھیں۔ لگتا تھا کہ پسٹل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ وہ جیسے پسٹل کے اوپر ہی جا گری اور تڑپ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے درخت سے ٹیک لگائی۔ 25-30 قدم کے فاصلے پر منظر تہلکہ خیز تھا۔ اکیلی حریم خوف سے چلا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کلہاڑی بھی گھما رہی تھی۔ وہ تینوں بھیڑیوں کو زخمی عمر سے دور رکھنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہی تھی۔ بھیڑیے 2 قدم پیچھے ہٹتے تھے اور پھر جبڑے پھاڑ کر 3 قدم آگے آ جاتے تھے۔ عمر گر چکا تھا لیکن تھوڑی بہت مزاحمت کر رہا تھا۔ اور یہی وقت تھا جب عروبہ نے باقی 2 بھیڑیوں کو دیکھا۔ وہ بدقسمت محسن کو خون میں نہلانے کے بعد لکڑی کے ٹوٹے پھوٹے کیبن میں سے نکلے تھے اور اب تیزی سے عروبہ کی طرف لپکے تھے۔ حریم اور عمر سے برسرے پیکار ایک بھیڑیے نے بھی ان کو جوائن کیا۔ 3 قاتل جانور اس کی طرف جھپٹے اور درمیانی فاصلہ تھا تقریباً 25 میٹر۔ عروبہ کو لگا جیسے اس کے نانا ماضی کے دھندلکے سے نکل کر اس کے پاس آ گئے ہیں۔ اسے اپنی گود میں بٹھا لیا ہے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو پسٹل کے دستے پر جما دیا ہے۔ ان کی سرگوشی عروبہ کو کانوں میں گونجتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سیفٹی کیچ ہٹاؤ، بایاں ہاتھ بیرل کے قریب رکھو، سر سیدھا کرو، سامنے دیکھو، صرف سامنے دیکھو۔ وہ سامنے دیکھنے لگی۔ اسے یوں لگا جیسے یہ بھیڑیے پردہ اسکرین پر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، سلو موشن میں اس کے قریب آ رہے ہیں۔ اس کی نانا کی آواز کانوں میں گونجی،
کئی دفعہ دشمن کے مقابلے میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سانس روک لو، ہاتھ کانپنا نہیں چاہیے۔ ٹریگر دباؤ۔ ہاں اب ٹریگر دباؤ۔ اس نے ٹریگر دبایا اور پھر دباتی چلی گئی۔ اس پر جیسے ایک جنون طاری تھا۔ وہ چلا رہی تھی اور پسٹل دھماکوں سے شعلے اگر رہا تھا۔ ہاں یہاں غلطی کی گنجائش نہیں تھی۔ 2 جانوروں کو سر اور سینے میں گولیاں لگیں۔ وہ لڑکیاں کھا کر گرے۔ ان میں سے ایک عروبہ سے صرف 10-12 فٹ کی دوری پر پھڑک رہا تھا۔ تیسرا جانور زخمی ہوا تھا۔ اب وہ واپس پلٹا تھا۔ عروبہ اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ اس نے ایک اور فائر کیا جو سیدھا اس کی گردن میں لگا۔ وہ بھی زمین بوس ہو گیا۔ باقی 2 بھیڑیے حریم کا گھیراؤ چھوڑ کر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ پھر یکایک وہ 4 دیواری کے جنگلے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے حصے کی طرف گئے تھے جہاں سے انہیں اندر آنے کی راہ ملی تھی۔ عروبہ جنونی کیفیت میں ان کے پیچھے بھی گئی۔ اس کی حالت زخمی شیرنی جیسی تھی۔ وہ ٹریگر دباتی چلی گئی لیکن اب صرف ایک فائر ہوا۔ اس کے بعد ٹرچ ٹرچ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ 10 راؤنڈ والا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھاگنے والے دونوں جانور جنگلہ 4 دیواری کی دوسری جانب جھاڑیوں میں اجھل ہو گئے تھے۔ عروبہ پلٹ کر حریم اور عمر کی طرف آئی۔ عمر اب اٹھ گیا تھا۔ اس کے کندھے سے نیچے اس کا ایک بازو سخت زخمی تھا۔ وہاں سے سیاہ جیکٹ کا ایک بڑا ٹکڑا بھی غائب تھا۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی شدید زخمی تھیں۔ انگلیوں کو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ بھیڑیے نے چبائی تھیں۔ اسے ایک ٹہنے میں شدید موچ بھی آئی تھی۔ محسن، محسن، عمر کربناک انداز میں پکارا اور چوکیدار کے ٹوٹے ہوئے چوبی کیبن کی طرف گیا۔ کیبن میں چاروں طرف خون کے چھینٹے تھے۔ عروبہ یہ دیکھ کر کانپ گئی کہ محسن کا پیٹ چاک ہے اور انتڑیاں جھلک دکھا رہی ہیں، لیکن اس کی سانس ابھی چل رہی تھی۔ عروبہ ہیجانی لہجے میں بولی، عمر یہ بچ سکتا ہے، اسے اسپتال پہنچاؤ، جلدی کرو۔ اسی اثنا میں گیٹ سے باہر کھڑی اسٹیشن وین میں سے بھی گول چہرے اور فربا جسم والا ڈرائیور نکل آیا تھا۔ یہ 30-32 سالہ شخص وین میں سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، پھر بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اگلے 3-4 منٹ میں ان سب نے مل کر نہ صرف جانور محسن کو اسٹیشن وین میں ڈال لیا بلکہ تہہ خانے میں اتر کر باریال اور بے ہوش ماہین کو بھی نکال لائے۔ ماہین کو زخمی عمر نے اپنے کندھے پر اٹھایا تھا۔ اسے اسٹیشن وین کی پچھلی نشست پر لٹا دیا گیا۔ اس دوران میں عمر وہ ہولناک منظر دیکھ چکا تھا جو عروبہ اور اس کے بچوں کو پچھلے کئی دن سے مسلسل ڈرا رہا تھا۔ یہ چوکیدار احسن خان اور عدیل عرف عادی کی نچی کھچی لاشوں کا منظر تھا۔ لاشیں جو کپڑے کی دھجیوں، مرغیوں کے بہت سے پروں اور پنجوں کے درمیان پڑی تھیں۔ ایک کیاری کے بارشی پانی میں ایک ٹوٹا پھوٹا قیمتی موبائل فون بھی پڑا تھا جو یقیناً عادی کا ہی تھا۔ عمر نے وحشت زدہ نظروں سے عروبہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے آنٹی؟ یہ عادی مر گیا، اپنی موت آپ مر گیا، عروبہ نے آتشی لہجے میں کہا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مڑے اور تیزی سے اسٹیشن وین کی طرف بڑھے۔ چند قدم آگے جا کر عروبہ رکی۔ اسے اس سارے منظر میں کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے گھوم کر دیکھا، ایک مردہ بھیڑیا کیاری کے قریب پڑا تھا۔ کیاری میں سفید گلاب تھے، ہاں سفید گلابوں پر اب خون کے چھینٹے تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے اس خونی واقعات کو اب 15 روز گزر چکے تھے۔ محسن کا بچ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا، تاہم اسے پوری طرح تندرست ہونے میں ابھی کئی ماہ درکار تھے۔ باریال کی پنڈلی کا گہرا زخم مندمل ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ماہین ابھی تک ہاسپٹل میں تھی لیکن اس کی حالت اب بہتر ہو رہی تھی۔ حالات آہستہ آہستہ نارمل ہو رہے تھے۔ وہ مہران کار پولیس نے ویرانے سے اپنی تحویل میں لی تھی جس میں سے عروبہ اپنے بچوں کے ساتھ نکل کر پناہ کی تلاش میں بھاگی تھی۔ وہ گاڑی اب واپس مل چکی تھی۔ عادی کی دردناک موت کا بھی خوب چرچا ہوا تھا۔ سب حقائق لوگوں کے سامنے آ گئے تھے۔ عروبہ نے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا اور سچ کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت نے ہر ایک کو باور کرا دیا تھا کہ عادی اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں اس گلزاری ولا نامی ریسٹ ہاؤس تک پہنچا اور وہاں بھیڑیوں کے ہولنے سے زندہ نوچ کھایا۔ عادی کے بااثر باپ ریاض کو اس واقعے کے بعد فالج کا اٹیک ہو چکا تھا اور وہ تصویر عبرت بن کر ہسپتال میں پڑا تھا۔ عمر ڈیوٹی سے واپس آ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بازو اور ہاتھ پر ابھی تک بینڈیج موجود تھی۔ سمینہ صوفے پر نیم دراز تھی اور سیل فون کی اسکرین پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ امی کیا ہو رہا ہے؟ عمر تھکے تھکے انداز میں پوچھا۔ وہی ویڈیو دیکھ رہی ہوں، سمینہ نے جواب دیا۔ عمر ٹائی ڈھیلی کر کے اور کرسی کی سیٹ کر ماں کے پاس ہی بیٹھ گیا اور سیل فون کی اسکرین کو دیکھنے لگا۔ یہ ویڈیو کلپ 3-4 دن پہلے ہی عمر نے چھوٹے علی کے فون پر واٹس ایپ کیا تھا
اور امی اب تک اسے 8-10 مرتبہ دیکھ چکی تھی۔ ابو بھی اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ یہ 3-4 منٹ کی تہلکہ خیز ویڈیو اس ڈرے سہمے وین ڈرائیور نے بنائی تھی جو ریسٹ ہاؤس کے خونی واقعے کے وقت وین میں موجود تھا۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ بنائی گئی اس ویڈیو کا رزلٹ بہت اچھا تو نہیں تھا، پھر بھی مناظر پوری طرح واضح ہوتے تھے۔ ویڈیو میں ڈرائیور کی اپنی خوف زدہ آوازیں بھی ریکارڈ ہوئی تھیں۔ اس ویڈیو میں حریم کسی چیل کی طرح عمر کی طرف جھپٹتی نظر آئی تھی۔ عمر جو ہونی بھیڑیوں کے نرگے میں تھا، عروبہ بھی حریم کے ساتھ تھی۔ پھر کچھ دیر بعد عروبہ کا کرکٹ بیٹ تو 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، مگر حریم دیوانہ وار عمر اور بھیڑیوں کے درمیان موجود رہی تھی۔ وہ شلوار قمیض اور جرسی میں تھی، ننگے سر اور ننگے پاؤں، بال منتشر، چہرہ فاقہ زدہ۔ اس کی بے مثال کوشش دیدنی تھی۔ وہ جان کی پرواہ نہیں کر رہی تھی۔ شاید اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اسے کیسے استعمال کرنا ہے، بس وہ چلا رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اندھا دھند کلہاڑی کو حرکت دے رہی تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی۔ عمر نے امی کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر گداز اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ماں بیٹا کتنی ہی دیر خاموش اور گمسم بیٹھے رہے۔ پھر سمینا نے گہری سانس لی اور کھوئے ہوئے سے لہجے میں کہا، کہتے ہیں جان اسی کی ہوتی ہے جو جان بچاتا ہے۔ عمر کے چہرے پر سرخ رنگ لہرا گیا۔ اس نے ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ماں کو کیسے بتاتا کہ اس کا دل اور دماغ برسوں سے اس کے تھے، اور جس کے دل اور دماغ ہوتے ہیں، جان بھی تو اسی کی ہوتی ہے۔ وہ جو بھی تھی، جیسی بھی تھی، جب بھی تھی، اس کے دل و دماغ کی مالک تھی، اور آج بھی ایسا ہی تھا۔ وہ لڑکپن کے دور میں آنے کے بعد بھی کبھی اس کے حصار سے نکل ہی نہیں پایا تھا۔ کہتے ہیں کہ عید اس خوشی کا نام ہے جو دل کے اندر سے پھوٹتی ہے، اور جب دل خوشی سے محروم ہو تو وہ دن عید کا نہیں ہوتا، اور جب دل میں خوشی موجزن ہو تو کوئی دن بھی عید کا ہو سکتا ہے۔ شاید وہ بھی ایک ایسا ہی دن تھا۔ اپریل کی ایک سہانی دوپہر تھی۔ آنٹی عروبہ کی اجازت سے عمر حریم کو سپر مارکیٹ لے کر آیا تھا۔ دونوں ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ریسٹ ہاؤس والے واقعات کے بعد سے حریم تقریباً سب کچھ ہی عمر کو بتا چکی تھی۔ اس نے عمر کو وہ بات بھی بتا دی تھی جو کسی اور کو نہیں بتائی تھی، اور وہ یہ کہ اس نے ہر طرف سے مایوس ہو کر خود ہی عادی کو وہاں بلایا تھا۔ وہ مرنے سے پہلے چاہتی تھی کہ عادی کو اس کی سزا تک پہنچانے کی ایک آخری کوشش کرے۔ یہ سب کچھ سن کر عمر سناٹے میں رہ گیا تھا۔ پھر عمر نے حریم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس بات کو ہمیشہ خود تک محدود رکھے گی۔ بہرحال یہ تو 3-4 دن پہلے کی بات تھی۔ اب اس سہانی دوپہر میں وہ آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے۔ حریم نے عمر کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھلے کئی منٹ سے اس سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، مگر کہہ نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا۔ آخر بے حد حوصلہ کر کے وہ اتنا کہہ سکا، حریم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر گلابی چہرے کے ساتھ بولی، لیکن میں نے ابھی تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ آپ ہمارے لیے ہی تو وہاں آئے تھے۔ اگر نہ آتا تو اس سے زیادہ شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی۔ اس میں شکریہ وصول کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں حریم۔ لیکن ایک اور بات بھی تو ہے، میں نے اب تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بول رہی تھی۔ کون سی بات؟ آپ نے بھی تو ایک دن میری جان بچائی تھی۔ پتہ نہیں اس دن کیا ہوا تھا مجھے، گولیاں کھا کر کارپیٹ پر گر گئی تھی۔ آپ نہ آتے تو شاید وہیں پڑے پڑے مر گئی ہوتی۔ مرے آپ کے دشمن، عمر نے ناراضگی سے کہا۔ اب ایسی باتیں منہ سے کیوں نکالتی ہیں؟ حریم نے پھر عمر کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ حریم کے الفاظ نے اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ سوری، وہ بولی۔ عمر نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ یہی وقت تھا جب نئے ماڈل کی ایک بڑی جیپ فراٹے سے ان کی گاڑی کے پاس سے گزری اور بہت سا کیچڑ قریبی لوگوں پر اچھال گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی امیرزادہ بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے بال پونی کی صورت میں بندھے ہوئے تھے۔ خبیث بدماش، لگتا ہے نشہ کیا ہوا ہے۔ ایک جوان سال راہگیر عورت نے اس پر لعنت ارسال کی اور پھر کپڑے اور بال پہنچتی ہوئی مارکیٹ کے اندر چلی گئی۔ عمر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لوگ طاقت اور اختیار کے نشے میں جرم کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انجام سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس بچنے کے لیے بے شمار وسائل ہیں، لیکن وہ ایک لاٹھی کو بھول جاتے ہیں جو خدا کی لاٹھی ہے۔ وہ ہر جگہ انہیں ڈھونڈ سکتی ہے اور وہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ دونوں خاموش ہو کر کسی سوچ میں کھو گئے۔ لاہور کی اس حسین دوپہر پر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اب واپس چلیں؟ حریم نے پوچھا۔ جیسے آپ کی مرضی، اس نے حالی حالی لہجے میں کہا۔
نہیں، جیسے آپ کی مرضی، وہ سر جھکا کر بولی۔ اس کے الفاظ میں ہلکی سی معنی ہیزی بھی تھی۔ ان الفاظ میں وہ اقرار پوشیدہ تھا جس کا انتظار عمر کئی دنوں سے بڑی ہی بے تابی سے کر رہا تھا۔ بے شک کوئی دن بھی عید کا دن ہو سکتا ہے۔ اوکے، اس نے کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے حریم کے گھر کی طرف موڑ دی۔